ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 17 باب 7 سے 10 آیات تک۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام خلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ کہے کہ میرا عشاء تیار کر کہ جب تک میں کھاؤں پیوں کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا، تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج لتوریہ سال کے 32ویں ہفتے کا منگل 14 نومبر۔ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب میں حکمت کا مصنف جو ہے وہ لکھتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا اور اسے ہمیشہ کی زندگی دی، یعنی اس میں موت کا ذکر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ شیطان کی وجہ سے اس دنیا میں، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا میں موت آئی، اور راست بازوں کی روحیں خداوند کے ہاتھ میں ہے اور وہ وہاں پر خوش ہیں۔ ہر مسیحی مومن جس نے بپتسمہ پایا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ تو وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ اور یہ نہ سمجھے کہ موت جو ہے وہ کسی کی سزا ہے، نہیں، وہ کسی کی سزا نہیں، بلکہ وہ جو پیار اور محبت میں خدا کے ساتھ رہتا ہے وہ اسی کو سمجھتا ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے وہی خدا کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور خدا کے اور زیادہ قریب ہو سکتا ہے، اور اس پر خدا کی رحمت اور فضل ہمیشہ اس پر سایہ کریں گے۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس لوکا کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور جو ہے وہ کام شام کر کے آئے اور پھر اس کا مالک اس کو یہ کبھی کہتا ہے کہ چل بیٹھ میں تجھے کھانا دوں؟ نہیں، بلکہ وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کو پورا کرتا ہے، جو کیونکہ وہ نوکر ہے اس لیے اس نے ایپرن باندھ کر اپنے مالک کے لیے کھانا لگانا ہے، اور پھر مالک کہے گا کہ اچھا پہلے میں کھا لوں اس کے بعد پھر تم کھا لینا۔ تو نوکر ہو کر بھی ہم خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نوکر ہوتے ہوئے بھی تم یہی سمجھو کہ تم نے اتنا ہی کیا ہے جتنا تمہارے فرض میں تھا، جتنی تمہاری ڈیوٹی تھی تم نے اس نے کی، اس سے کوئی بڑھ کے کچھ نہیں کیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان دونوں تلاوتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ راستکاروں کی روحیں خداوند کے ہاتھ میں، خدا نے ہمیں اپنے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا، اور موت نہیں تھی۔ موت آئی تھی جس وقت کے شیطان کے ورغلانے سے باپ آدم اور ماں حوا انہوں نے نافرمانی کی، تو اس کی وجہ سے پھر موت آئی تھی، اور خدا نے جو سانپ ہے شیطان، اس کو کہا تھا کہ تو اپنے پیٹ پر چلے گا، اور پھر کہا تھا کہ تو درد ذیل سے بچے کو پیدا کرے گی، اور آدم کے لیے کہ تو اپنے محنت مشقت سے اپنے لیے روٹی کمائے گا۔ تو جنت سے دوزخ یا جنت سے زمین کا جو سفر ہے ہم جنت سے نکالے گئے، اور اب وہی سب کچھ ہوتا رہا، لیکن خدا نے اس وقت یہ بھی وعدہ کیا تھا، شیطان کو یہ بتایا تھا کہ دیکھ ایک عورت تیرے سر کو کچلے گی، تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے مرنے، ہماری خاطر مرنے
اور جی اٹھنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے راستے پھر کھل گئے ہیں، کیونکہ نافرمانی سے موت آئی اور فرمانبرداری، یسوع کی فرمانبرداری، مقدسہ مریم کی فرمانبرداری کے ذریعے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ خدا کے حضور میں ہوتی ہے، اور ہم ہر وقت خدا کی حضوری اور موجودگی میں مقدسوں اور فرشتوں، مقدسہ مریم اور یسوع کے ساتھ خدا کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جس وقت ہم اور پاک ماس میں بھی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اور ہم آسمان اور زمین کے تمام باشندوں کے ساتھ مل کر ہم تیری حمد و تعریف کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں قدوس 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 خداوند لشکروں کا خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ تو جس وقت ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس وقت آسمان اور زمین ایک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم قدوس قدوس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ایسا ہی تو آسمان پر ہو رہا ہے، اور پھر آسمان اور زمین مل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ جس نے ہمیں اپنی شکل و صورت پر بنایا اور ہماری فطرت کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی ہے، ہمیں خدا کی قربت دوبارہ سے مل گئی ہے۔ ہمارے باپ آدم اور ماں حوا تو ورگلائے گئے، اور شیطان کی نافرمانی اور ورگلانے کی وجہ سے وہ جہاں سے نکالے گئے تھے، خداوند یسوع مسیح کی فرمانبرداری کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ واپس وہی مقام مل گیا ہے، یعنی ہم ہمیشہ خدا کی موجودگی میں رہیں گے۔ جو بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، زندگی جو خدا کے ساتھ ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ایک ایماندار کی فطرت بتائی گئی ہے کہ ایماندار جو ہے، جو بپتسمے کے ذریعے سے چن لیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم خدا کا چناؤ ہیں، اور چونکہ اب ہم خدا کا چناؤ ہیں، اس وجہ سے ہماری جو فطرت ہے وہ مسیحانہ فطرت ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اس میں ہم نے مسیح میں رہنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو ہمت افزائیاں ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں خدا اور انسانوں کی خدمت کرنی ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہی کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہ جائے کہ جس میں آپ نے کسی نہ کسی کی کوئی خدمت نہ کی ہو۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں۔ آپ کو جہاں سے مصیبت کی صدا آئے جائیے، مدد کیجیے۔ آپ کو جہاں پر بھی کوئی نظر آئے کہ جو آپ کی مدد کا طلبگار ہے تو پیچھے نہ ہٹیے، آگے جائیے، کیونکہ ایک مسیحی کا اس دنیا میں یہ ایک ایسا کردار ہے جو یسوع مسیح کی طرح ہے۔ یسوع مسیح جس نے بے لوث اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہماری خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ کون اپنی جان دیتا ہے کسی کے لیے؟ تو اس نے جان دے دی تاکہ ہمیں زندگی مل جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری ایک مسیحانہ روزمرہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بڑی قربانی ضرور ہونی چاہیے، جس سے کہ دوسرے کسی کو سکھ ملے، سکون ملے، شفا ملے، زندگی ملے۔ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی فطرت پر اب چلتے ہیں، کیونکہ ہم بپتسمہ کے ذریعے سے ایماندار ہو گئے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کا یہی کام ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہو لے، اور یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور جو کوئی میرے پیچھے ہوگا وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو صلیبیں ہماری یہی ہیں کہ ہم نے قربانیاں دے کر دوسروں کا بھلا کرنا ہے، دوسروں کو زندگی بخشنی ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔